السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے حامل ملکوں کا گروپ G7 ایک ورچوئل اجلاس کر رہا ہے، جہاں یہ ممبر ملک اس بارے میں اتحاد قائم رکھنے کا عزم کریں گے کہ آیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا ان پر پابندیاں عائد کرنی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے 2 سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ G7 رہنماؤں کا یہ اجلاس منگل کو یعنی آج ہو رہا ہے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اس اجلاس کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق واشنگٹن میں غیر ملکی سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے اتحادی ممالک کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد واشنگٹن کی جانب سے رابطوں میں فقدان پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ورچوئل اجلاس کا مقصد تعاون قائم کرنا ہے۔ چین نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان میں مثبت تبدیلی کے موقع کی حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ طالبان پر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وی بن نے منگل کو میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کو درست سمت میں جاری رکھنے کی حمایت اور معاونت کرنی چاہیے، پرامن ترقی کی مدد کرنی چاہیے، جبکہ لوگوں کی بہتری اور خود مختار انداز میں ترقی کا موقع دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر موقع پر پابندیاں عائد کرنے اور دباؤ بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس سے نقصان ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجشیر صوبے میں پرامن حل کے لیے بدھ کے روز دوسرے دن بھی طالبان اور احمد مسعود کی قیادت میں طالبان مخالف دھڑوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق طالبان جنگجو پروان صوبے کے علاقے گل بہار میں جمع ہیں، اور انہوں نے پنجشیر کو آنے جانے والی سڑکوں کو لوگوں کے لیے کھلا رکھا ہے، جبکہ مقامی لیڈروں کا کہنا ہے کہ احمد مسعود کی قیادت والی طالبان مخالف فورسز صوبے کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں۔ ابھی تک لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے، اور طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پنجشیر صوبے کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ طالبان قیادت نے حاجی محمد ادریس کو افغانستان بینک کا صدر مقرر کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس تقرری سے ان مسائل میں مدد ملے گی جن کا افغانوں کو ملک میں بینک بند ہونے سے سامنا ہے۔ افغانستان میں سابق صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے ایک دن بعد بینک اور دیگر مالیاتی ادارے بند ہو گئے۔ بینکوں کے بند ہونے سے مارکیٹوں میں افغانی کرنسی کے مقابلے میں غیر ملکی کرنسی کی شرح میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کابل میں افغان اور پاکستانی تاجروں کے ساتھ تجارت اور راہداری کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب سربراہ خان جان علی کوزئی کے مطابق طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے مطابق پچھلے ہفتوں میں دوسرے پڑوسی ممالک کے ذریعے تجارت کم ہوئی ہے، تاہم تمام سرحدیں کھلی ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کابل صوبے کے ضلعی نمائندوں کو کابل میں نئی حکومت کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سابق صدر کرزئی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابل کے اضلاع کے نمائندوں نے بھی بات چیت کے دوران اپنے خدشات اور مسائل کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ضلعی نمائندوں کو افغانستان میں لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کا بھی یقین دلایا۔ اسی دوران طالبان نے تمام ضلعی نمائندوں کو آج سے پہر کابل میں لویا جرگے کے ایک اجلاس میں مدعو کیا۔ عوام کے ساتھ اپنی پالیسیوں پر بات چیت کے لیے طالبان کا یہ دوسرا بڑا اجلاس ہے۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ مساجد میں طالبان کی حمایت میں لوگوں سے بات کریں۔
अमरीकी फ़ौज के साबिक जनरल और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक डायरेक्टर डेविड पैट्रियस ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का तेज़ी से कंट्रोल हासिल करना इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है, बल्कि मौजूदा बहरान की वजह यह है कि अमरीका ने इस अहम जंग में हिकमत अमली के तहत ज़रूरत के मुताबिक सब्र का मुजाहरा नहीं किया। वॉशिंगटन में कायम थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल के तहत एक ऑनलाइन सेमिनार में पैट्रियस ने कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक नौयत के सब्र के फुकदान से इस दो अशरों पर मुहित जंग में हासिल की गई कामयाबियां खतरे में पड़ गई हैं और इससे अमेरिका के दूसरे ममालिक से इत्तेहाद को भी नुकसान पहुंचा है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। उनका कहना था कि अफगान तालिबान के बलूचिस्तान और शिमाली अफगानिस्तान के इलाकों से निकल जाने से अब पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात करना कदरे आसान होगा। वाइट हाउस भी अपने दिफाई अहदेदारों के इन अंदाज़ों पर संजीदगी से गौर कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद वहाँ इंटेलिजेंस की मालूमात हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और दहशतगर्दी के ख़तरात भी हो सकते हैं। ताहम बाइडन इंतज़ामिया के अहदेदारों का कहना है कि तालिबान बैन अवी तौर पर ख़ुद को तस्लीम करवाना चाहेंगे और यही वो निकता है जिस पर उन्हें कहा जा सकता है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों को फ़ाल न होने दें। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जे के बाद मुल्क की जेलों में कैद दहशतगर्दों समेत तमाम कैदियों की रिहाई से कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान समेत दाइश के दोबारा मुनज़्ज़म होने के खदशात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने भी शिद्दत पसंदों की रिहाई पर तशवीश का इजहार किया है और अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम टीटीपी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क में होने वाले धमाकों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीटीपी ने ही कबूल की है। ताहम तज्ज़ियाकार इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि इस बात का इन्हिसार अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी है। अगर वहाँ हालात काबू में रहते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान में भी सूरत हाल ख़राब होने का इम्कान है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी और काबुल में तेज़ी के साथ बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में भारत के बाद सियासी और दिफाई हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या तालिबान नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का रुख करके वहाँ सरगर्म मुसलमान अस्करियत पसंदों में शामिल होकर भारत के लिए शोरिश ज़दा इलाक़े में नए हिफाजती मसाइल और पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। खुद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस सिलसिले में आम लोगों में कई तरह के ख़दशात और अंदेशे पैदा हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि बाज़ हलकों में जो इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जमातों या आज़ादी पसंद कैंप के करीब हैं, नई तवक्कुआत पैदा हुई हैं। भारतीय फ़ौज के एक साबिक़ सरबराह जनरल रिटायर्ड शंकर राय चौधरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू और कश्मीर में अपनी पहुंच को बढ़ाए और उसके अवाम को यकीन दिलाए कि भारत एक सेकुलर जमहूरियत बना रहेगा, क्योंकि उनके बकौल अफ़गानिस्तान में तालिबान की फतह पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों को कश्मीर में एक तजदीद शुदा जारहाना अमल के लिए उकसा सकती है और ये उसका मूजिब बन सकती है। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि पीर का दिन अफ़गानिस्तान से इनखला के लिहाज से सबसे अहम दिन रहा, लेकिन दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर हलाकत खेज तशद्दुद से खौफ व हिरास की सूरत हाल पैदा हुई। एक और ख़बर के मुताबिक तालिबान की जानिब से ये इशारे मिले हैं कि वो जल्द ही इनखला रोकने के इक़दाम करेंगे। वाइट हाउस के एक अहदेदार ने बताया कि 28 अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के ज़रिए इतवार से पीर की सुबह तक 24 घंटे के दौरान तकरीबन 10,400 अफराद को काबुल से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जुमे और पीर के रोज़ काबुल के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को निकाल कर एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों ने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि उसने न्यू जर्सी में चौथा अमरीकी फ़ौजी अड्डा भी अफ़गान महाजरीन के आर्जी क़याम के लिए खोल दिया है। इससे कबल रियासत वर्जीनिया, टेक्सास और विस्कॉन्सिन में 3 फ़ौजी तनसीबात पर महाजरीन के
عارضی قیام کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ امریکہ کی تمام تر توجہ انخلا کی کوششوں پر مرکوز ہے۔ انہوں نے منگل کے روز کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے فوجی اور سفارتی عملے کے بے حد مشکور ہیں جو انتہائی مشکل اور خطرناک ماحول میں اس تاریخی انخلا کو ممکن بنا رہا ہے۔ برطانیہ کے اسکائی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے افغانستان سے انخلا کے لیے 31 اگست کی تاریخ کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں توسیع کا مطلب قبضے میں توسیع کی طرح ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ان کے ادارے کے پاس صرف چند دن کی ضروریات پوری کرنے کا سامان باقی رہ گیا ہے اور انہیں وہاں کی طبی ضروریات کے لیے 10 سے 12 طیاروں میں طبی ساز و سامان پہنچانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے اور افغانستان کے لیے عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر رک برینن نے قاہرہ میں بتایا کہ اقوام متحدہ کا صحت کا ادارہ اس سلسلے میں امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں درکار طبی ساز و سامان پہنچانے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان پہنچانے کے لیے ہمارے پاس 500 میٹرک ٹن رسد تیار ہے، لیکن ہمارے پاس اس ملک میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چین کی جانب سے اپنے شہریوں کی حفاظت پر تشویش ظاہر کرنے کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ نے پاکستان میں چینی کمپنیوں کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چین کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے شہریوں کو ہر قسم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سوموار کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے چینی شہریوں اور ملک میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان میں اپنے شہریوں اور جاری راہداری منصوبوں کو لے کر تشویش بڑھ رہی ہے، جس کا بیجنگ اعلانیہ اظہار کر رہا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے دنیا بھر کی معیشتوں کو کورونا کے معاشی اثرات سے نکلنے کے لیے $650 ارب جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ اسے اس مد میں $2.75 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آسان قرضے ملنے کی صورت میں یہ رقم ملنے سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $27 ارب کی تاریخی سطح پر چلے گئے ہیں، جس سے حکومت کو لیکویڈیٹی کے مسائل حل کرنے میں خاصی مدد ملے گی، جبکہ کئی معاشی اعشاریے بہتر ہونے کی بھی توقع ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے منگل کے روز اپنے سنگاپور کے دورے میں کہا کہ چین کے اقدامات اصولوں پر مبنی عالمی نظام کی نفی اور قوموں کی فرما روائی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہیرس نے یقین دلایا کہ امریکہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ وضاحت کی کہ ہمارے جنوب مشرقی ایشیا اور ہند بحر الکاہل میں سرگرمیاں کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں اور نہ یہ کسی ملک پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ ملکوں کے درمیان پسند کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے میانمار کی صورتحال پر امریکہ کے خدشات سے متنبہ کیا اور جابرانہ تشدد کی مذمت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کرنے والوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وی بن نے رد عمل میں کہا کہ امریکہ ایک ایسے نظام کو آگے بڑھا رہا ہے جو دوسرے ملکوں کو جبر اور ڈرانے دھمکانے پر مبنی ہو اور جس کی کوئی قیمت بھی نہ دینی پڑے۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق پیر کو کورونا وائرس سے 80 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد 25,003 ہو گئی ہے۔ ویکسین کورس 30 ستمبر تک مکمل نہ کرنے والوں پر اندرون اور بیرون ملک سفر پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 354 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,35,110 ہو گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان ون ڈے سیریز رواں برس ستمبر کے مہینے میں سری لنکا میں منعقد ہونا تھی، لیکن PCB کے مطابق
افغانستان کے کرکٹ بورڈ نے افغانستان کی حکومت کے خاتمے اور طالبان کی جانب سے کنٹرول کی صورتحال کے بعد سیریز ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ پی سی بی کے مطابق افغانستان سے سفر میں مشکلات، سری لنکا میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ اور کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں خدشات سیریز کے ملتوی کرنے کی وجہ بنے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔